من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فلوسات ليلة القدر محمد المبعوث صلوات قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى الذي خالق ليلة القدر في كتاب القدر ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواج بلند صلوات. صاحبان علم و عرفان و ایقان، ارباب معرفت و محبت و مودت، عاشقان رسول و آل رسول و عاشقان رسول. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 33 کی 33 کی آیت نمبر 5 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت کے پیش نظر کچھ صاحبان قلم نے اور کچھ صاحبان زبان نے 1400 سال پہلے کی تاریخ کو دہراتے ہوئے جیسے مکہ کے چند ایک منکر عظمت رسالت نے رسول کو ابتر ہونے کا
تانا دیا تھا کہ یہ بے اولاد ہے اور یہ ہمیشہ نقل کفر نباشت ابتر رہے گا. انہی کی اولادوں میں سے آج کچھ لوگوں نے پھر اپنے قلم کو سنبھالتے ہوئے اسی یاد کو دوبارہ لوگوں کے صفحات ذہن پر نقش کرنے کی کوشش جاری کی ہوئی ہے. یہ آیت اسی لیے موضوع سخن بنائی گئی ہے اس عام اجتماع میں عاشقان رسول اور آل رسول و اصحاب رسول عاشقان رسول کے اجتماع میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن میں یہ فیصلہ ہے ادعوہم لآبائہم کہ اولادوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اولادوں کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. یعنی جب بھی آپ نے کسی کی اولاد کو بلانا ہے آواز دینی ہے تو ان کو تم بلاؤ ان کے باپوں کے نام کے ساتھ. ہوا اقسط عند اللہ اور یہی اللہ کے نزدیک عدالت کے اعتبار سے انصاف کے اعتبار سے پسندیدہ ہے کہ تم اولادوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو. اس کے بعد جو اب تحریر اور تقریر عوام الناس تک خاص طور پر نوجوانان ملت اسلامیہ تک پہنچائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا محکم اور اٹل فیصلہ ہے کہ اولادوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو تو پھر شیعہ حضرات بریلوی حضرات یا اور وہ مسلمان جو حسنین کو حسین و حسن علیہ السلام کو فرزندان رسول کہتے ہیں رسول کی اولاد کہتے ہیں رسول کی اولاد کہہ کے ان کا احترام اسی انداز میں کرتے ہیں جس طرح احترام قرآنی آیات کا کیا جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ حسین و حسن رسول کی اولاد ہے جبکہ یہ واضح ہے کہ وہ علی کی اولاد میں سے ہے علی کے صلب میں سے ہے. تو جب یہ واضح ہے کہ وہ صلب علی میں سے ہیں علی کی اولاد کہ وہ اولاد علی ہیں تو پھر کسی مسلمان کو یہ حق کس نے بخشا ہے کہ وہ انہیں رسول کی اولاد کہہ سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسی سورۃ الاحزاب کی اسی سورہ نمبر 33 کی انہوں نے ایک اور آیت لکھی ہے. وہ اس میں لکھتے ہیں آیت یہی ہے میں پہلے سنا دوں کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں. تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے تو جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا باپ نہیں ہے تو پھر کسی امتی کو خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ غیر شیعہ ہے یہ حق کس نے بخشا ہے کہ وہ حسنین کو حسین و حسن کو اولاد رسول کہہ سکے. یعنی ابو لہب اور ابو جہل والا ذہن اب پھر کام کر رہا ہے. کہ کس نے کہا ہے کہ انہیں اولاد بیٹا ایک دفعہ بیٹھ جاؤ سیٹ کر کے
کس نے کہا ہے کہ ان کو اولاد رسول کہا جا سکے؟ جب کہ قرآن انکار کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں آئیے قرآن ہی کی طرف آئیے، کتاب کو کافی آپ سمجھتے ہیں، دعوت ہم دے رہے ہیں، آئیے قرآن ہی کی طرف آئیے۔ قرآن کی اسی آیت کو بار بار پڑھیے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، یہ کم والے اور ہیں، یعنی محمد تمہارے کم کا کما کم، محمد تمہارے مردوں میں سے، بڑی مہربانی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں۔ جس آیت کے تحت تم نے ذہن ابو جہلیت کو فکری طور پہ آگے بڑھانا تھا، وہ تو تم نے یاد بھی کر لی، لکھ بھی لی، سنا بھی دی، بتا بھی دی، اور تم وہ آیت بھول گئے سورہ آل عمران کی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، میدان مباہلہ میں، نصارہ کے مقابلہ میں، جب خدا کی توحید منوانے کے لیے رسول پاک 3 دن برابر ثابت قرآن پڑھتے رہے، لیکن اکیلا قرآن خدا کی توحید منوانے کے لیے جب کافی نہ ہو سکا تو اب خدا کو کہنا پڑا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ تو اب ابناءنا سے ثابت ہو گیا کہ محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، اس آیت مباہلہ سے واضح ہو گیا کہ محمد صدقے والوں کا باپ نہیں، ہدیے والوں کا باپ ہے، زکات والوں کا باپ نہیں، صلوات والوں کا باپ ہے، دروازے پہ رکنے والوں کا باپ نہیں، چادر تطہیر میں بیٹھنے والوں کا باپ۔ حضور انتہائی طور پر نورانی چہرے میرے سامنے ہیں، بزرگوں کے بھی، جوانوں کے بھی، عاشقان رسول اہل سنت کے بھی۔ ایک فکرہ دینا چاہتا ہوں جس کی تشریح نہیں کروں گا، اگر کوئی لے تو اس کی مرضی، نہ لے تو میں آگے گزر جاؤں گا۔ محمد انی والوں کا باپ نہیں، جس کی سمجھ میں نہ آئے وہ داد دینے والے سے پوچھے۔ محمد انی والوں کا باپ نہیں، محمد منی والوں کا باپ۔ علی منی وانا منہ، فاطمۃ بضعۃ منی وانا منہ، الحسن والحسین منی وانا منہما۔ جس طرح یہ فکرہ لیا ہے، ایک فکرہ اور دے رہا ہوں، محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں۔ مجھے افسوس ہے میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، لیکن جو لے سکے بیٹا بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو ورنہ ادھر چلے جاؤ۔ محمد میں اس کی تشریح نہیں کر سکتا، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے۔ محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں۔ بھائی پھر بھی آپ چپ کر گئے، جنہیں اپنے شجروں کی خبر نہیں۔ محمد ان کا باپ نہیں۔ علم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ
کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. لغات الحدیث جلد نمبر 2. اس سے مراد شجرہ طیبہ سے مراد جل رسول اللہ ہے، شاہ علی ولی اللہ ہے، اور اس کا پھل حسین و حسن ہے. وہ محمد شجرۃ العمومیہ والوں کا باپ نہیں، شجرۃ الطیبہ والوں کا باپ. یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ضرور پڑھیے گا صلوات. عجیب منطق ہے. کیا بات ہے. جب سورۃ الہود پڑھتے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا ذکر پڑھتے ہیں تو مانتے ہیں کہ اللہ نے کہہ دیا ہے لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے خارج ہو گیا. میں تو پڑھ گیا، آپ چپ کر گئے. جب مانتے ہیں لیسا من اہلک کہ نوح یہ تیرا بیٹا نہیں رہا، حالانکہ بیٹا ہے. میں پاس میں نہیں پڑھتا کہ پچھلا تھا یا اپنا تھا، جو قرآن کا ترجمہ ہے میں وہی کر رہا ہوں. جناب نوح نے کہا ان ابن من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل میں سے ہے. تو اللہ نے جواباً کیا کہا؟ لیسا من اہلک، یہ تیری اہل سے نکل گیا. اور بابا بیٹا ہے، چپ کر گئے آپ سب. بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے. اگر نہیں تھا تو پھر نبی کیوں کہہ رہا ہے اللہ سے ان ابن من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میری اہل سے ہے. تو جب نبی کہہ رہا ہے میرا بیٹا ہے تشریح الگ ہے، تو لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تیری اہل سے نکل گیا. تو آپ سب مانتے ہو کہ وہ بیٹا نہیں رہا، حالانکہ ہے، لیکن مانتے ہو بیٹا نہیں رہا. کیا مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ رد نہیں کیا جا سکتا. وہاں قرآن کہتا ہے بیٹا نہیں ہے تو جلدی سے مان لیتے ہو، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے ابنانا. ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، اور تم اپنے بیٹے لاؤ تو یہاں کیوں نہیں مانتے؟ وہاں کیوں مانا ہے؟ وہاں اس لیے مانا ہے کہ جب نبی کا بیٹا ہی نہیں مانتے تو پھر نبی کی دستار کیسے دیں گے، نبی کا ممبر کیسے دیں گے، نبی کی وراثت کا وارث کیسے منائیں گے، کس طرح تسلیم کریں گے؟ لو چلو چھٹی ہو گئی. مگر یہاں اگر حسنین کو بیٹا مان لے تو ممبر دینا پڑے گا. دیکھیں صاحب ایک بات سن لے، جو نعرہ نہیں لگائے گا نا میں اشارہ کر دوں گا کہ فلاں نے نعرہ نہیں لگایا، پھر نہ کہنا بڑے مجمع میں. یعنی عجیب فلسفہ ہے. نوجوانان اسلامیہ کو صراط مستقیم سے دور رکھنے کی خاطر، اولاد رسول کی معرفت سے دور رکھنے کی خاطر، رسول کی نسل اور اولاد سے دور رکھنے کی خاطر. بھائی وہاں مانتے ہو کہ نبی کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ ہے، اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں. جب قرآن منوا رہا ہے تو کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ اگر یہاں مان لیں، میں بہت دور آپ کو لے کے جا رہا ہوں کیونکہ میں کبھی کبھی سال میں یا 2 سالوں میں ایک مرتبہ آتا ہوں، اس لیے میں جانتا نہیں ہوں. لیکن آپ کا مزاج سماعت کا مجھے بچپن سے علم ہے کہ بہت بلند ہے، لہذا فکر بہت دور لے کے جا رہا ہوں. تم مانو یا نہ مانو کہ یہ صاحب ممبر ہیں، رسول کے ممبر کے وارث ہیں، انہوں نے خود منوا دیا انزل انا ممبر ابھی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترا. بڑی مہربانی سے ہم تسلیم کرو یا نہ کرو. اٹھاؤ تاریخ الخلفاء، حضرت
علامہ جلال الدین سیوطی کی کراچی آرام، بیٹا دیکھیں گے میری طرف، کراچی آرام باغ کی چھپی ہوئی، جس میں واضح طور پر موجود ہے کہ پہلے امام حسن علیہ السلام نے آ کے فرمایا تھا انزل عن منبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اترا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا یہ تمہارے باپ کا ممبر نہیں ہے، کہ انہوں نے منہ سر چوما، چوم کر کے کہ ہاں واقعاً یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے۔ یہاں دو باتیں واضح ہو گئی، آپ کے باپ کا ممبر ہے، معلوم ہوا انہوں نے مانا کہ یہ رسول کی اولاد ہے۔ کمال ہے بھائی کہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، معلوم ہوا انہوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ اولاد رسول ہیں۔ اب آ جاؤ امام حسین پر، آپ نے بھی دربار میں آ کر یہی کہا تھا انزل ان مجلس ابی، میرے باپ کے بیٹھنے کی جگہ سے نیچے اتر آ جاؤ، اور چلے جاؤ الی منبر ابی کا، اپنے باپ کے ممبر کی طرف۔ وہ نیچے اترے، سر چوما، پیشانی کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، کہا ہاں شہزادے آپ نے ٹھیک کہا ہے، یہ آپ ہی کے باپ کا ممبر ہے، میں کہاں جاؤں؟ لا ممبر ابی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ میں چاہتا نہیں تھا کہ میں تشریح سے کام لوں، لیکن فکرہ ایسا ہے جس میں 70% افراد چپ کر گئے ہیں۔ دیکھا کس طرح حسین نے، رسول کی اولاد نے، رسول کے شہزادوں نے منوا لیا کہ ہمارے باپ، بھئی آپ آرام سے بیٹھے، منوا لیا کہ لا ممبر ابی، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ معلوم ہوا ان کے باپ سے، دادا سے، پردادا سے، جد اعلیٰ سے اوپر تک چلے جاؤ کسی کا ممبر نہیں ہے، لیکن حسن حسین سے، علی سے، محمد سے، ابراہیم تک چلے جاؤ، ہر ممبر کا بھار ہے۔ خدا بندی ہے، آپ بولیں گے جی، ممبر پہ بیٹھے ہیں بولیں گے آپ بھی؟ اچھا، بہت پیاری فکر دے رہا ہوں، اگر بولنا چاہیں تو تھوڑا سا بول لینا۔ کیا اہتمام خدا بندی ہے، کیا نظام خدا بندی ہے کہ بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے باپ کا ممبر ہے، اور باپ بیٹھتے وقت وہی بیٹھ رہا ہے جہاں رسول بیٹھتے تھے۔ واہ صاحب، میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ذرا توجہ فرمائیے گا، میں نے کیا کہا ہے، میں نے پوری تاریخ سمیٹ کے رکھ دی ہے، لیکن مجھے میرے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ اس طرح خاموش رہیں گے۔ دیکھیے 100 کتاب نہیں، 1000 کتاب نہیں، 10,000 کتاب نہیں، جتنی اسلامی بکس اس موضوع پر چاہیے، اہل شیعہ کے ہاں بھی غیر شیعہ کے ہاں بھی سب کے ہاں موجود ہے، کہ جب پہلے بزرگوار منبر پر بیٹھنے کے لیے بڑھے تو لکھا ہوا ہے ان بریکٹ کہ انہوں نے تعظیماً و تکریماً رسول کے بیٹھنے کے مقام کو چھوڑ دیا۔ بیٹا یہ بچہ بٹھا دو، بٹھاؤ اس بچے کو وہیں پر، یا اندر بھیجو ماں کے پاس۔ سب کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تعظیماً و تکریماً، میں اعتراض نہیں کر رہا، میں تاریخ کی فکریں دوہرا رہا ہوں، کہ انہوں نے جہاں رسول جلوہ فدن ہوتے تھے، یعنی جس غلاف کا قرآن رسول بنتے تھے، واہ جی واہ،
आगे वो बैठे हैं मेरे सामने जो अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों से पता चल रहा है कि इल्म की आगोश के परबुद्दा है। तो जिस गिलाफ का कुरान रसूल बनते थे वो वहां नहीं बैठे, या जिस अंगुष्ठरी अजमत का नगीना रसूल बनते थे वो वहां नहीं बैठे। उन्होंने वो जगह छोड़ दी, तादीमन छोड़ी, तकरीबन छोड़ी। मेरा बात से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा तारीख से ताल्लुक है। उनके अरसे के बाद दूसरे बुजुर्गवार आए। अब उन्होंने क्या किया, जिस मिंबर को रसूल के मिंबर को उन्होंने छोड़ा था पहले बुजुर्गवार ने, उन्होंने उसे भी छोड़ा, और जिस जगह पर पहले बुजुर्गवार बैठे थे उन्होंने उनके ताजीम और इकराम के पेशे नजर उसे भी छोड़ा। चलो वक्त गुजर गया, फिर आ गए तीसरे बुजुर्गवार। अब जब तीसरे बुजुर्गवार आए तो अब उन्होंने रसूल का मकाम भी छोड़ा, पहले बुजुर्ग का मकाम भी छोड़ा, दूसरे बुजुर्ग का मकाम भी छोड़ा। तो अब वो कहां बैठे, मिंबर की थी 3 सीढ़ियां, 3 जीने, 3 सीढ़ियां। अब पहले बुजुर्गवार मिंबर छोड़कर आखिरी तीसरी सीढ़ी पर बैठे, दूसरे बुजुर्गवार दूसरी सीढ़ी पर बैठे, तीसरे बुजुर्गवार नीचे वाली पहली सीढ़ी पर बैठे। अब बैठ गए भाई ताजीमन में, तकरीबन वो वहां नहीं बैठे। मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि एहतमाम खुदाबंदी खुदा जानता है। भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं फिक्रा ही दे सकता हूं ना। इंतजाम खुदाबंदी, एहतमाम खुदाबंदी खुद खुदा ही जानता है। बहरहाल ये एक तारीख है। अब सन 35 हिजरी जिलहज्जा का महीना आ गया। अली अब सन 35 हिजरी जिलहज्जा का महीना आ गया। अली जब अली आए तो लोगों ने देखा कि ये क्या हुआ, अली के सर पर तो वही दस्तार है जो गदीर के मैदान में रसूल ने अली के सर पर रखी। जिन्हें तारीख का इल्म है वो जरा मेरा साथ देंगे, बाकी आप साथ नहीं देख सकते। किताब का नाम है किफायत तालिब, अहले सुन्नत बुजुर्ग भाइयों की उलमा की बड़ी किताबों में से ये किताब है। उसमें ये दर्ज है कि मैदान गदीर में जब रसूल ने अली का बाजू पकड़कर बुलंद करके ऐलान करना चाहा तो फौरन ऐलान नहीं किया, बल्कि अली से रिवायत है कि रसूल ने मुझे पहलू में खड़ा किया, मेरा हाथ मेराजी हाथ में रखा, अपने सर से सहाब नामी दस्तार उतारी, उतार कर मेरे सर पर दस्तार बांधी, दस्तार बांधने के बाद ऐलान किया मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला, ताकि कयामत तक वाज़ेह हो जाए कि दस्तार के वारिस यार नहीं होते। मोहम्मद, बड़ी मेहरबानी। तो अली के सर पर दस्तार सजाई, ये मैंने शिया किताब का हवाला नहीं दिया, उसमें ये दर्ज है। तो खैर मैंने इस तरफ नहीं जाना। सहाबा ने देखा, अवाम ने देखा, अली के सर मुबारक पर रसूल की सहाब नामी दस्तार है, वही अबा है, वही कबा है, हाथ में वही असा है। बाबा जी जब अली बैत लेने के लिए आए ना, ये सारे नारे इधर से लग रहे हैं शाह जी, इधर से कोई नारा नहीं लगा रहा। सलामती हो आप सबकी सलामती हो। रसूल की सहाब नामी दस्तार अली के सर पर है, रसूल की अबा है, रसूल की कबा है, रसूल का असा अली के हाथों में है, रसूल की नालैने मुबारका अली के पाँव में है। ये सारा लिबास रसूल का अली पहनकर क्यों आए, ताकि पता चल जाए देखने वालों को कि शबे मेराज नालैन भी साथ गई थी। जिब्राइल देखता रहा सिदरतुल मुंतहा से, नालैन भी साथ गई थी, ये अबा भी साथ थी, ये कबा भी साथ थी, ये दस्तार भी साथ थी। तो जिस मकाम पर रसूल का लिबास पहुंचा रसूल समेत, जब
اس مقام کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو پھر محمد اور علی کی حقیقت کو تو اب علی بڑھے سب نے دیکھا، ایک دوسرے کو کنکشوں سے اشارہ کیا کہ اب علی چونکہ جگہ تو ہے نہیں، سیڑھی تو کوئی باقی نہیں، سینہ تو کوئی بچا نہیں، تو علی ابھی اپنے گھر سے چٹائی منگوائے گا، کوئی چادر منگوائے گا، نیچے چٹائی بٹھا کر علی بیٹھے گا۔ لیکن اللہ اکبر، کہاں دلوں کی زمین میں زلزلہ آیا، اور بیٹا بیٹھ جاؤ میں چاند بیٹا، شاباش شاباش، کہاں دلوں کی زمینوں میں زلزلہ آیا یہ میں بیان نہیں کرتا۔ علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، وہ قدم زینے پر نہ تھا، سینوں پہ تھا۔ علی نے پہلے زینے پر قدم رکھا، پھر نعرہ تو مل کے لگائے نا، علی نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، وہ قدم سینے پہ نہ تھا، وہ کچھ لوگوں کے سینے پہ تھا۔ علی نے دوسرے زینے پر قدم رکھا، علی نے تیسرے زینے پر قدم رکھا۔ اب ہر ایک نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا کہ اب علی یہیں بیٹھے گا، بس بیٹھ جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ علی بڑھنے والا تھا، بیٹھنے والا نہیں تھا۔ علی آگے بڑھا، آگے بڑھا، بڑھ کر علی کہاں بیٹھے؟ جہاں رسول پاک اپنی مسرد مبارکہ پر یعنی منبر کی اس جگہ پر بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے علی بیٹھے ایک غوغا، ایک شور لوگوں میں بلند ہوا۔ فرمایا ابن عباس، دوسرا نام جناب سلمان کا ہے، کہ سلمان یہ غوغا کیسا ہے، شور کیسا ہے؟ کہا یا امیر المومنین، لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک نے تو رسول کے احترام میں رسول کے مقام کو چھوڑ دیا، لیکن علی وہاں بیٹھ گیا۔ فرمایا ہاں میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میں اس میں سے ہوں۔ صاحب جی میں بڑی جلدی میں فکرہ دے گیا اور آپ بڑی حیرانی سے خاموش ہو گئے۔ اب یہاں علی نے خطبہ پڑھا ہے۔ جب یہ شور پیدا ہوا تو حضرت علی نے یہاں ایک خطبہ پڑھا ہے۔ میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا، جو میرا موضوع الگ ہے۔ تو حضرت علی نے اس خطبے کے آخر میں آ کر فرمایا ہے یا معاشر الناس، اے اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کی خاطر چیما گوئیاں کرنے والوں، تم کہتے ہو کہ علی مقام محمد پر کیوں بیٹھا؟ ارے جانتے ہو یہ منبر کیا ہے؟ ما هذه الآباد، یہ لکڑی کا منبر کیا ہے؟ میں تو وہ علی ہوں کہ بیت اللہ میں وہ شکنے کے وقت محمد کے شانوں پر کھڑے ہو گئے۔ تکبیر، رسالت، حیدری، لبیک یا حسین، لا کر تلاش عالم ام الکتاب لا، لا کر تلاش عالم ام الکتاب لا، انسان کوئی ہم شرف بوت و ربلا، علم عمل میں جودو سخا میں جہاد میں لا سکے تو مولا علی کا جواب لا۔ اگر حسین و حسن کو اولاد حسنین شریفین کریمین نیرین قمرین کو اولاد رسول نہیں مانو گے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ کہاں لے جاؤ گے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا، پھر زبان جلی کا یہ فیصلہ کہاں لے جاؤ گے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، میرا حبیب رنجیدہ خاطر نہ ہو، ملول نہ ہو۔ اگر تجھے میں نے بیٹے دے کر اٹھا ہی لیے ہیں تو تو جانتا ہے نا کہ میں اصول فطرت بدلنے کے لیے بہت کچھ کیا کرتا ہوں۔
आप बताएं मैं क्या करूं? आप चुप कर गए। तो जानता है ना मेरा हबीब, मैं उसूल फितरत बदलने के लिए बहुत कुछ किया करता हूं। मरियम पाकीज़ा थी, तैयबा थी, ताहिरा थी, बतूल थी, लेकिन चूंकि उसके जमाने में उसका कोई हमकुफ न था, हमसर न था, तो मैं क्या किया, उसूल फितरत को बदलते हुए उसे मां भी बना दिया और किसी गैर के घर भी न जाने दिया। तो मैं उसूल फितरत बदलने के लिए हमेशा अमली कदम भी उठाता हूं और अपनी हिकमत दिखाता हूं। मैंने जो तेरे बेटे उठाए हैं इसमें भी मैं बदलना चाहता हूं उसूल फितरत को, कि देखो लोग पहचाने जाएंगे बाएतबारे नस्ल अपने बेटों के जरिए से, मेरा मोहम्मद पहचाना जाएगा बाएतबारे नस्ल फातिमा के जरिए। वो उसूल फितरत जिसे अल्लाह ने बदलना था, उसे बदलने की खातिर अल्लाह ने बेटे दिए और फिर उठा लिए। और इसी चीज की तशरीह हमारा रसूल कर रहा है। किताब का नाम अस्सवाइकुल मोहरिका, मैं वहां से पढ़ रहा हूं। रसूल की यह हदीस है। भाई मौलाना मलिक साहब के यहाँ, मुर्तजा के यहाँ ये किताब जरूर मौजूद होगी, आप इनसे तलब कर सकते हैं। उसमें ये दर्द है, रसूल पाक ने फरमाया इन्नल्लाह जाअला ज़ुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही जाअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद का सिलसिला उसके सुल्ब में रखा है, उसकी औलाद नरीना में रखा है, लेकिन वाहिद बिन मोहम्मद को अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है कि ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। लेकिन मेरी ज़ुर्रियत का, मेरी औलाद का सिलसिला अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब के सुल्ब में रखा है। सवाइकुल मोहरिका में सिर्फ यहाँ तक है, हालांकि आगे भी अरबी के कलिमात हैं जो उन्होंने लिखना गवारा नहीं किए, खैर उनकी अपनी मर्जी, मैं एतराज नहीं कर सकता। लेकिन बाकी कुतुब में इस हदीस के आगे ये कलिमात भी हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह जअला ज़ुर्रियता कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न, मेरी तरफ देखे कोई बात नहीं, फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब वलद तिसाल ज़ुर्रियत नबिय्य बे अली इल्ला मिन जिहत फातिमा। अली की सारी औलाद मेरी औलाद नहीं, बल्कि जो फातिमा के वसीले से है वो कल भी मेरी औलाद थी और आज भी मेरी। मेरे हबीब, हमने आपको वजूद कौसर बख्शा, तो यहाँ कौसर से मुराद क्या है? बस बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन चूंकि घड़ी इजाजत नहीं देती, इसलिए इसी की तशरीह पर ही मैं तकरीर के फजाइल को रोक लूंगा कि यहाँ कौसर से मुराद क्या है। खुदा ने जो वादा किया कि मैंने तुम्हें वजूद कौसर बख्शा, तो लफ्ज कौसर के मानी, अब आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इमाम बारगाह का माहौल और होता है, वहां तो मैं कह भी देता हूँ, यहाँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तवज्जो फरमानी है, घबराना नहीं है, सिर्फ तवज्जो फरमानी है। अल कौसर के बाइतबार लुगत लिसानुल अरब अत-तहकीक फी कलमातिल कुरानिल करीम अल मुंजिद और बाकी बहुत सारी किताबें, मैं अब नाम नहीं लेता जो वक्त नहीं है। कौसर का पहला माना है नहरुन फिल जन्नह, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम है कौसर, यानी अल्लाह खालिकुल कौसर है, हमारा नबी मालिकुल कौसर है और अली साकियुल कौसर है। बस मैं समझता हूँ, अभी समझता हूँ। तो यहाँ पर यह है पहला माना, भाई ये माने सुन ले फजाइल खत। नंबर 2, अल कौसर हुवल कुरान, कुरान का दूसरा नाम अल कौसर है। जब सामिद कुरान को कौसर मानते हो तो अलीयुम माल कुरान। तीसरा माना
علماء امت ہی، رسول کی امت کے علماء کا کثیر تعداد میں ہونا یہ الگ بات ہے، قوم اس پہ عمل کر رہا ہے، قوم نہیں کر رہا، لیکن ان کو بھی الکوثر یہ لغت والوں نے لکھا ہے۔ نمبر 4 الکوثر نبوت، رسول کی نبوت والے منصب کا نام ہے الکوثر، کیونکہ رسول کا منصب وقت کا محتاج نہیں۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا، بنا نہیں، میں نبی تھا۔ یہی تو وجہ ہے ہم بننے والوں کو نہیں مانتے، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ نمبر 5 الکوثر هو الحوض، جنت میں ایک حوض ہے جس کا نام کوثر ہے۔ کون کون بلایا جائے گا، کون کون ہٹایا جائے گا، یہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال جو ایک دو سمجھ گئے ہیں ان کی اپنی مرضی، بڑے بڑے لوگ کوثر پر جائیں گے، کچھ بلائے جائیں گے، کچھ ہٹائے جائیں گے، بہرحال یہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد نمبر 6 الکوثر هو الاسلام، اسلام کا دوسرا نام کوثر ہے۔ لکل شیء اساس واساس الاسلام حب علی ابن ابی طالب، یہ رسول کی حدیث ہے کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، لیکن اسلام کی بنیاد محبت علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جس کی محبت اسلام کی بنیاد ہو وہ خود کیا ہوگا؟ اچھا جی، نمبر 6 یہاں پر الکوثر کثرت الاتباع، رسول کی امت کا کثیر تعداد میں پایا جانا، یہ بھی الکوثر کہلاتا ہے۔ الکوثر نمبر 8 الفضائل الکثیرہ، رسول کے کبھی ختم نہ ہونے والے فضائل کا نام بھی الکوثر ہے۔ نمبر 10 الکوثر نمبر 9 السید یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، قرآن نے رسول کو سید کہہ کے منوا دیا ہے کہ سیادت کا تاج صرف اور صرف ہمارے محمد کے سر پر ہے۔ یہاں ایک فکرہ اور کہتا چلوں، سارا قرآن پڑھ لو، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، کسی نبی کی آل پر اللہ نے سلام نہیں بھیجا، لیکن ادھر محمد کو یاسین کہا، ادھر اعلان کر دیا سلام علی الیاسین۔ تفسیر در منصور اس میں یہ درج ہے کہ الیاسین سے مراد آل یاسین ہے۔ اب تو ماننا پڑے گا کہ علی بھی علیہ السلام، حسن بھی علیہ السلام، حسین بھی، اللہ اکبر۔ اب نمبر 10 یہاں پر ہے رفعت الذکر، رسول کے ذکر کا بلند ہونا، رفعنا لکا ذکرک، ہم نے تیرے ذکر کو بلندی بخشی۔ نمبر 11 الکوثر انہ العلم، رسول کے علم کا دوسرا نام ہے الکوثر، علمک ما لم تکن تعلم، میرا حبیب جو تو نہیں جانتا تھا ہم نے تجھے جنوا دیا، اسی لیے تو ساری زندگی کہتا رہا انا مدینۃ العلم۔ کسی اور نبی نے نہیں کہا، صرف یہ ہمارے نبی کا دعویٰ ہے۔ اچھا جی، نمبر 12 کوثر سے مراد رسول کے دل کا نور ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور خود خدا فرما رہا ہے کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، محمد مجسم نور ہے۔ نمبر 13 کوثر سے مراد مقام محمود ہے۔ نمبر 14 کوثر سے مراد الخیر الکثیر ہے، لیکن تفسیر کبیر جلد نمبر 32 علامہ فخر الدین رازی کی القول الثالث، تیسرا قول عربی میں وہ اس میں لکھتے ہیں جتنے یہ کوثر کے معانی ہیں، انا اعطینا کل کوثر میں ان سے ایک معنی بھی مراد نہیں ہے۔ بلکہ کوثر سے مراد کیا ہے؟ الکوثر اولادہ قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من آبہ علیہ السلام بعدم الاولاد، کہ الکوثر سے مراد رسول کی اولاد ہے۔ اور یہ آیت کابنا
رسول کو بے اولاد ہونے کا تانا دیا، اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ نازل ہوئی، تو معلوم ہوا ان کے نزدیک، تفاسیر کے نزدیک، حق کے نزدیک یہی ہے کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ رسول کی اولاد۔ رسول کی اولاد کا سلسلہ کن سے شروع ہوا؟ دو بیٹوں سے، ایک حسن ایک حسین۔ حسن بڑا، حسین چھوٹا۔ ظاہری سن و سال کے اعتبار سے حسن بڑا ہے، حسین چھوٹا ہے۔ منصب کے اعتبار سے الامام و امامن ولا کان صبیا، امام ہر حالت میں چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے، امام ہر حالت میں امام ہوتا ہے۔ اب بات بڑی علمی ہے، بہت مشکل ہے، آپ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، مجھے دینی ہے۔ حسن ہے بڑا ظاہری سن و سال کے اعتبار سے، حسین ہے ظاہری سن و سال کے اعتبار سے چھوٹا۔ اچھا، اب آ جائیے نام پر۔ ہمارے ہاں دو قسم کے نام ہیں، آپ کے ہاں بھی ہیں، اسماء مکبرہ و اسماء مصغرہ، بڑے نام چھوٹے نام، جیسے اکبر بڑا، اصغر چھوٹا، کبریٰ بڑی، صغریٰ چھوٹی۔ جو ہمیں درس میں پڑھایا جاتا ہے وہ ہے رجل کامل مرد، رجال چھوٹا یعنی کامل سے کم۔ تو اب حسن ہے اسماء مکبرہ میں سے بڑا نام۔ اب میں کیا کروں؟ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ بابا کی شہادت کے بعد حسین جیسا امام حسن کے پیچھے نماز پڑھتا رہا۔ میں نے کہا تھا نا بات مشکل ہے، آپ بولیں گے نہیں، لیکن اگر دو چار بول پڑے تو بڑی مہربانی، میں صاحب پہ قریب آ رہا ہوں۔ حسن ہے بڑا اسماء مکبرہ میں سے، حسین ہے ظاہری سن و سال کے اعتبار سے بھی چھوٹا اور نام کے اعتبار سے بھی حسین ہے اسماء مصغرہ میں سے، یعنی چھوٹے ناموں میں سے۔ حسن بڑا نام میں بھی، سن و سال میں بھی، حسین حسن کے مقابلہ میں نام میں چھوٹا۔ اب سب میں آپ کے نام تو نہیں جانتا لیکن توجہ کا طالب ہوتا ہوں۔ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ہر شیعہ سنی بھائی سے توجہ کا طالب ہوتا ہوں۔ تو جس گھرانے کا حسین جو کہ چھوٹا ہے وہ سر دے رہا ہے، گھر دے رہا ہے، سر دے رہا ہے، لیکن کسی کی بیعت نہیں کر رہا۔ میں نے عرض کیا تھا نا، بڑی مہربانی جنہوں نے میرے کلمات لے لیے، بڑی مہربانی حسین۔ حسین چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، تو جس گھرانے کا حسین جو کہ چھوٹا ہے جب وہ کسی کی بیعت نہیں کر سکتا تو پھر وہ حسن جو اس گھرانے کا بڑا ہے وہ کسی کی بیعت۔ حسن نے بیعت نہیں کی۔ اچھا جی، ذرا مل کے نعرہ لگائیے، پتہ چلے نعرہ لگا رہے۔ اللہ اکبر، بڑی اللہم صلی محمد وآل محمد۔ زر خرید قلم نے، ترازو دولت میں تلے ہوئے ہاتھوں نے۔ بھائی جو لے سکتے یار وہ تو بولو نا۔ زر خرید قلم نے، ترازو دولت میں بکے ہوئے ہاتھوں نے لکھ دیا کہ حسن نے بیعت کر لی تھی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ یہ وہی حسن ہے جس کے لیے رسول فرما کر گئے ہیں الحسن منی، حسن مجھ سے ہے۔ جب مجھ سے ہے تو پھر حسن کی بیعت حسن کی نہیں ہوگی بلکہ رسول کی ہوگی۔
वचन है। जब रसूल का वक्त विसाल करीब आया और जिब्राइल जन्नत से काफूर और जन्नत से कफन लाया, लाकर रसूल के सुपुर्द किया। आप आवाज देकर फरमाते हैं, अली जरा मेरी पुश्त में हाथ डालकर, मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे सहारा दो। अली ने पुश्त में हाथ डाला, कमर में हाथ डाला, रसूल को सहारा दिया। रसूल ने कफन और काफूर अपने पास रखा और रखकर रसूल ने कफन को 4 हिस्सों में तकसीम किया और काफूर को भी 4 जुज़ में तकसीम किया। कफन का एक टुकड़ा और काफूर का एक हिस्सा अपने लिए रखा, कफन का दूसरा टुकड़ा और काफूर का दूसरा हिस्सा, और रोती हुई बतूल को बुलाया। आंसू बरसाती बेटी का सर चूम कर कहा, फातिमा तूने बहुत रोना है, कभी मेरे गम में रोएगी, कभी पहलू पे हाथ रख कर रोएगी, कभी अपने बाजुओं के बरम देख कर रोएगी। मेरे सामने न रो, तेरा रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। ये काफूर का हिस्सा और ये कफन का टुकड़ा बेटी तेरे लिए है। काफूर का तीसरा हिस्सा और काफूर जन्नत का कफन का तीसरा टुकड़ा अली को बुलाया, अली जरा मेरे ऊपर झुक जा। अली झुके, पेशानी का बोसा लिया, बोसा लेकर कहा, जहां खंदक में जख्म लगा था वहां सजदे में तुझे जख्म लगेगा। ये काफूर का हिस्सा और ये जन्नत का टुकड़ा तेरे लिए कफन का। अब रोते हुए हसन को बुलाया, सीने से लगाया, कभी मुंह चूमा, कभी सर चूमा, कभी पेशानी चूमी, और रोते हसन के रुखसारों को थपथपाया और कफन का टुकड़ा और काफूर का हिस्सा हसन के हवाले किया। औलाद वालों, रोने वालों, काफूर भी खत्म, कफन का टुकड़ा भी खत्म। जब काफूर और कफन दोनों खत्म हो गए, ज्यादा देर मसाइब नहीं पड़ रहा, बस 2-4 फिक्रे, जब दोनों खत्म हो गए, रोती हुई ज़ैनब ने हुसैन को देखा, हुसैन ने माँ बतूल को देखा। जब माँ को देखा तो बीबी ने बाबा के कदमों की तरफ देख कर कहा, है बाबा, क्या मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता? क्यों बेटी, खैर तो है? बाबा सबको काफूर भी दिया है, कफन भी दिया है, वो देखो मेरा हुसैन रो रहा है। जब रोते हुए हुसैन को रसूल ने देखा, आवाज देकर कहा, हुसैन जरा मेरे करीब आ, और करीब आ। औलाद वाले जब हुसैन करीब आया, सीने से लगाया, सीने से लगा कर बजाय मुंह चूमने के, फिर हुसैन का गला चूमा। जब गला चूमा, हुसैन रो कर कहते हैं, नाना आखिरी बार भी गला चूम रहे हो? कहा बेटा गला चूम कर तुझे बता रहा हूं, कफन की जरूरत उन्हें पड़ती है जिन्हें कोई गुस्ल देने वाला हो, जिन्हें कोई कफन पहनाने वाला हो। और मेरा लाल मैं निगाह नबूवत से देख रहा हूं, हाय करबला का मैदान, तेरा जख्मी लाशा बजाय काफूर देने के, गुस्ल देने के, कफन पहनाने के, तेरे लाशे पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। आ गया वही वक्त जिस वक्त को याद करके रसूल हसन का मुंह चूमते थे और बार बार बोसे लेते थे। अल्लाह के आलम इस तमाम मजलिस का सवाब मोहतरम मुकर्रम बानिए मजलिस सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब की रूह पुरफुतू को अता फरमाए और बाकी अरवाह मोमिनीन और सादात किराम को। तो आ गया वही वक्त जब हसन का ताबूत तैयार हुआ। अब ताबूत तैयार होने के बाद ये पूरी दुनिया का दस्तूर है कि अगर प्रदेश में भी वतन से दूर भी कोई मर जाए और वो इस काबिल हो, इतनी इस्तात रखता हो कि उसका लाशा वतन में आ सके, तो ये वसीयत करते हैं कि मेरा लाशा मेरे वतन में मेरे घर पहुंचा देना और मेरे बेटों से कहना मुझे मेरे बाप के पहलू में दफन करे। और
وصیت تھی، لیکن وصیت میں یہ بھی تھا کہ اگر دفن نہ ہونے دے بس ادھر حسن کا تابوت چلا، بس آخری فکر سن لو میری بیٹیوں بہنوں، آخر میں دو فکر سن لو، ادھر تابوت چلا تھا، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے شک نہ روئے، گھر جا کے رو لینا، تابوت کی زیارت پہ رو لینا، مجھے اتنا بتاؤ کسی علاقے کا سردار مارا جائے اور اس کا جنازہ گلی سے گزر رہا ہو، ریت کیا کرتی ہے؟ پھول برساتی ہے، چادریں چڑھاتی ہے، یہ بھی تو جوانان جنت کا سردار تھا۔ جب حسن کا تابوت چلا امت نے کیا کیا؟ 70 تیر حسن کے تابوت پہ برسے، شہزادیوں نے رو کر کہا واہ محمد، ماتم حسن ماتم حسین۔